اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، ARY QTV کے لاہور اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں نعمت افطار کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن، اور اس میں آج یہ پروگرام قرآن اور اسلام کے ساتھ آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ بلکہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے توفیق اور اتنی بڑی توفیق میرے دامن میں ڈالی ہے کہ مجھے حضور کی نعت کے اوپر کام کرنے کا موقع میسر آیا، اور کل میرا PhD کا فائنل وائیوا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، اور آج سے ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی آپ سے مخاطب ہوا کریں گے۔ اور یہ الحمدللہ ہمارے مہمان بھی تشریف فرمائے ہیں، جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب تشریف فرمائے ہیں، جناب قاری محمد یونس قادری صاحب ہیں، جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جناب رموز علی قلندری صاحب۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ PhD میں اپنے کسی بھی موضوع پہ کر سکتا تھا، لیکن جس فن نے مجھے عزت دی، جس فن نے مجھے نام دیا، اور جس فن کے ساتھ دنیا مجھے جانتی ہے، اللہ نے مجھے اس کام کو تحقیقی انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ علم کے ساتھ رشتہ میں نے کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دیا، اور اتنی مصروفیات کی جہات میں اور پھیلاؤ میں اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ ٹاپک کیا تھا مجھے PhD مکمل کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ نعت میں اسلوب اور معنویت کی تشکیل جدید میرا ٹاپک تھا، اور ہماری نعتیہ شاعری میں جو نعت کے مقام سے مرتبے سے کچھ کمی کرتے ہوئے مضامین در آتے ہیں اور مسلسل آتے چلے جا رہے ہیں، ان کو ایڈریس کیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نعتیہ شاعری کے حوالے سے، نعت کے حوالے سے دعا کیجئے کہ میری یہ خدمت اللہ کی بارگاہ میں بھی قبول ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی یہ قبولیت کا درجہ پائے۔ اور خاص طور پہ جو میرا مقصد ہے کہ نعتیہ شاعری میں جن احتیاطوں کو ملحوظ خاطر رکھنے کا تقاضا یہ فن ہم سے کرتا ہے، ہماری جو مستقبل کی نعت ہے، اس میری تحقیق کی روشنی میں اس روشنی کو آگے لے کر بڑھے، اور اس سے ہمارے پورے بحیثیت مجموعی نعت کے مزاج میں تبدیلی آ جائے۔ بہت شکریہ جناب، بہت بہت آپ کو مبارک۔ تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ۔ اور خاص طور پہ آپ نے نعت خوانی کی دنیا میں، بلکہ میری معلومات میں شاید آپ پہلے نعت خوان ہو گئے کہ جنہوں نے اپنی شہرت کی اور مصروفیت کی اس لیول پہ جا کے اپنا رشتہ علم سے قائم رکھتے ہوئے PhD کی سعادت پائی ہے۔ میں آپ کو، آپ کے اساتذہ کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بلکہ میں مفتی صاحب آپ کی اجازت سے میں بھی ہمارے ادارے کے لیے فخر ہے، الحمدللہ ARY کے لیے فخر ہے، حاجی عبدالرؤف صاحب کی طرف سے، عمر فیاضی صاحب کی طرف سے، ہمارے ظہیر احمد بھائی کی طرف سے، پوری ٹیم کی جانب سے، پورے ARY کے ادارے کی طرف سے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، ہمارے لیے فخر ہے۔ پیر صاحب آپ بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ کو مبارک۔ دنیا نعت میں ایک بڑا خوبصورت اضافہ ہے، اور عالم اسلام کے لیے بڑی عزت کی بات ہے، اور بالخصوص ہمارے مشائخ علماء سب کے لیے جو آپ نے کام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکات عطا فرمائے، اور ہم اس پر آپ کو صمیم قلب سے مبارکباد ہم سب کی طرف سے بڑی حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کی نمائندگی کرتے ہوئے، اور غلاموں کی طرف سے آپ کی جو منقبت ہے، ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں، میں اسے اس کا فیضان سمجھتا ہوں۔ بہت شکریہ، الحمدللہ، بہت مبارک۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اور مجھے ARY QTV کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے کہ گزشتہ ایک دہائی سے الحمدللہ میں اس ادارے کے ساتھ منسلک ہوں، ایک دہائی سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، اور مختلف پروگراموں میں یہ میں سمجھتا ہوں اس ادارے کا بھی اعزاز ہے، اور نعت خوانی کے حوالے سے بھی اعزاز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے اساتذہ کرام اور خصوصاً میرے والدین کی دعائیں میرے ساتھ شامل حال رہیں، اور سب نے اپنی اپنی حیثیت سے جس طرح سے ہو سکا مجھے رہنمائی بھی فراہم کی، دعاؤں سے بھی نوازا، اور یہ کام الحمدللہ پائے تکمیل کو پہنچا۔ اساتذہ کرام کا اور خصوصاً جناب ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب جو میرے اس PhD کے تحقیقی کام کے نگران تھے، سپروائزر تھے، ان کی رہنمائی سے الحمدللہ
یہ کام پائے تکمیل کو پہنچا ہے، ان کو بھی ہم مبارکباد دیتے ہیں اور بے ان کا شک، شکریہ ادا کرتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں دونوں لوگ جناب ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب اور اب ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی ARY ٹی وی کے ساتھ منسلک ہیں اور یہ اس ادارے کا ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ. اعزاز ہے. بہت شکریہ. کلام شامل کرتے ہیں. بسم اللہ. آج جو ہمارا موضوع ہے وہ قرآن اور تصور توحید ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن رموز علی قلندری ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہیں اور کلام شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. خدا جس پہ نازا، خدائی بھی قربان، مہک جس کی پھیلی گلستان گلستان، یہ کتنا کرم ہے تیرے گھر حلیمہ، تیرے گھر حبیبِ خدا آ گئے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی رنگ لائے محبت کی باتیں، مدینے کے دن ہوں مدینے کی راتیں. سبحان اللہ، سبحان بتائے جب کے پیام مدینہ، میرے درد دل کی دوا بن گیا. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. نیازی کوئی کوئی جا ایسا پلا دے، یہی بیٹھے بیٹھے مدینہ دکھا دے. در کی عظمت سبحان اللہ. بان جائے جہاں دیا بھی گدا بن گیا. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا بہت کہنے. خوبصورت کلام اور خوبصورت اور پوری توانائی سے ماشاءاللہ آپ نے عطا فرمایا. آپ کا بہت شکریہ. مفتی صاحب، قرآن اور تصور توحید بہت اہم موضوع ہے اور جتنے بھی انبیاء اکرام تشریف لاتے رہے ان سب کی تعلیمات کا جو بنیادی مرکز و محور ہے وہ توحید باری تعالیٰ ہے. کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا یہ عنوان اسلام کا، دین کا، جس کو ایک عربی میں لفظ آتا ہے لب. لب کا مطلب مغز، اصل، جہاں سے بنیاد شروع ہوتی ہے اور زندگی کے آخری سانس تک مومن کی بنیاد اس پہ قائم رہتی ہے، جس میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی خلل اور اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کے لا شریک ہونے میں اور اس کی صفات ذاتیہ ان تمام میں جو قدرت کاملہ ہیں جی. ان پر ایمان کامل، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے ساتھ یہ دین کی اصل اور بنیاد ہے. جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعوت و تبلیغ کا مرکز و محور ہے جی. وہ بنیادی طور پر رہا ہی عقیدہ توحید ہے. ٹھیک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف میں، ایمان کی تعریف میں، احسان کی تعریف میں اگر آپ دیکھیں تو 3 سوال الگ الگ ہیں، لیکن تینوں کے جواب میں عقیدہ توحید سے ابتدا ہے. سبحان اللہ. مل اسلام یا رسول اللہ. حضور اسلام کیا ہے؟ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ. کیا بات. ٹھیک. مل ایمان یا رسول اللہ. ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ تشرک باللہ شیئا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان تؤمن باللہ و ملائکتہ. اگر اس احسان میں آ جائیں تو وہاں بھی ان تعبد اللہ کا انک ترا. تینوں میں کیا مطلب؟ ایمان، اسلام، احسان
یہی تینوں بندگی کا لب اور خلاصہ ہیں. ٹھیک. ان تینوں کی ابتدا، بنیاد، اصل عقیدہ توحید ہے. صحیح. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کو مختلف طریقوں سے سمجھانے کی اور آشکار کرنے کی اور اسے ظاہر کرنے پر کرم فرمایا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا رب وحدہ لا شریک ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، مظاہر قدرت کے ساتھ اس کی طرف دلیل دی. اور سورہ اخلاص کو اگر پڑھ لیں تو اللہ رب العزت کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، تصرفات میں اپنی ذاتی حیثیت سے کوئی بھی شریک نہیں ہے. اور اس کا عنوان قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. علی ھذا القیاس ان ساری آیات میں انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا اور اس کی روشنی میں مومن کے ایمان کا جو اصل بنیاد اور خلاصہ ہے وہ یہی. اچھا، اس کا جو عنوان کلمہ توحید ہے، کلمہ طیبہ جس کو کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو نبی صلی اللہ یعنی اہل سنت و جماعت کے نزدیک جو ایمان کی بنیاد ہے، اصل ایمان ہے، وہ دو چیزیں ہیں. ٹھیک. ایک توحید اور ایک رسالت. اہل سنت کے ہاں صحیح. دیگر مکاتب میں امامت بھی شامل ہے، اہل سنت کے ہاں توحید اور رسالت ہے. صحیح. اور یہ دونوں بنیاد. اچھا، اس میں بھی یہ ہے کہ توحید کا اقرار پہلے معتبر ہے، لیکن توحید کا وہ اقرار معتبر ہے جو بواسطہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. واہ واہ. اب یہ عقیدہ توحید کا کوئی نہ کوئی تصور تو آج بھی کسی نہ کسی دین میں موجود ہے. صحیح. انہوں نے اس کی بگڑی ہوئی شکل میں کہیں نہ کہیں رکھا ہوا، کہیں نہ صحیح. کہیں ہے. لیکن وہ قابل قبول اس لیے نہیں ہے کہ وہ عقل کی بنیاد پر ہے، وہ ریسرچ کی بنیاد پر ہے، وہ اپنی پسند کی بنیاد پر ہے، وہ اپنی لالچ کی بنیاد پر ہے. لیکن مومن کے، مسلمانوں کے، ہم سب کے عقیدہ توحید کا حسن یہ ہے اور یہی مقبول ہے کہ اس کی بنیاد، اس کا واسطہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہی وجہ ہے حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آپ کے ملفوظات شریف میں کہ ہم تو رب بھی اسے مانتے ہیں جو رب محمد ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم تو رب بھی اسے مانتے ہیں جو رب محمد ہے. ٹھیک. اس رب کا پتہ، وہ رب جس کا پتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے. ہم نے اسے دیکھا نہیں، ہم اسے نہیں جانتے، ہم اسے نہیں پہچانتے، لیکن نبی علیہ السلام نے جو فرما دیا، جیسے فرما دیا، آمنا وصدقنا. کیا بات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورت ابتدائی گفتگو. اور توحید ظاہر ہے کہ ایک بنیاد ہے دین کی، اور اس کے بغیر تو دائرہ ایمان میں داخل ہی نہیں ہوا جا سکتا. اللہ کی وحدانیت پہ سب سے پہلے ایمان لانا ہے. اور سب سے بڑا ظلم جس کو کہا گیا وہ شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. اور ابھی جو قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا اسی کو مزید ذرا آپ بھی آگے بڑھائیے، اس کی تفصیلات اور توحید کے کس طرح سے انسان جو ہے وہ اس کا ذہن قائل ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایک ہے وحدت، دوسرا ہے وحدانیت، اور پھر ہے توحید. ٹھیک. وحدت اکائی کا نام ہے، یعنی اللہ یکتا ہے، اور وحدانیت اس نظریے کا نام ہے جس پر اللہ کو یکتا مانا جا رہا ہے، ٹھیک، جانا جا رہا ہے. صحیح. اور توحید جو ہے وہ پیغمبر کی خبر پر ہے. پیغمبر کی خبر پر جب اس واحد کو یکتا مانا جائے گا، اس کی وحدانیت کو مانا جائے گا، تو یہ توحید ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی اگر ویسے ہی اپنے سورسز، اپنے علم کے مطابق اگر کوئی یہ جانتا ہے کہ اللہ یکتا ہے اور پیغمبر علیہ السلام کی خبر پر نہیں مانتا، ٹھیک، تو وہ ایمان والا نہیں، وہ صاحب ایمان نہیں. صحیح. عقیدہ توحید پر وہ کامل نہیں اترتا. صحیح. اپنا عقیدہ توحید پر بندہ تب کامل اترتا ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا کسی پیغمبر رسول کی خبر پر اللہ کو واحد مانا جائے. فرمایا گیا وہ یکتا ہے، وہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد، اس کی شان ہے، کفوا احد اس کا مقام ہے. یہ تمام چیزیں بیان کرنے سے قبل ایک لفظ کل کا اضافہ ہے. اے حبیب آپ فرمائیے. اب جب حضور فرماتے ہیں کہ اللہ واحد ہے، یکتا ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، کفوا احد اس کا مقام ہے، تو یہ ڈاکٹر صاحب توحید ہے. اللہ اکبر. اور توحید پر کاربند رہنا، یہ دیکھیں تمام جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے انہوں نے عقیدہ توحید پر زور دیا. اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی بھی مذہب کے اندر، کسی بھی جو ہے رسومات کے اندر کسی نے اپنے جو ہے وہ باطل خدا کا نام اللہ نہیں رکھا. ٹھیک. یہ اللہ کا ذاتی نام ہے.
کسی نے بھی اللہ نام نہیں رکھا. لوگوں نے بے شمار، کسی نے سورج کو پوجا، کسی نے آگ کی پوجا کی، بے شمار بتوں کی پوجا کی گئی، اور تمام جو اپنا عقائد باطلہ ہیں ان میں لفظ اللہ نہیں آیا. اور توحید بندہ مومن کی پہچان ہے، اور بندہ مومن کی جو بنیاد ہے، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے عقائد میں سے جو بنیاد ہے وہ توحید ہے. اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام اس پر ہی زور دیتے آئے کہ جو بندے ہیں جو اپنا پیدا کرنے والے خدا کی توحید پر ایمان لائیں، اور جو خدا پر ایمان نہیں لاتا اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جتنی مرضی عبادت بھی کرتا رہے، کسی امر میں بھی، وہ توحید بالالوہیت ہو، توحید فی الربوبیت ہو، توحید فی الاسماء الحسنی ہو، توحید فی التحریم ہو، کسی امر پر بھی، کسی مقام پر بھی دل میں ذہن میں شائبہ تک بھی لایا جائے، زبان پر لفظ لانے تو دور کی بات ہے، ذہن اور دل میں شائبہ بھی لایا جائے تو وہ عقیدہ توحید سے بندہ ہٹ جاتا ہے. اور کامل توحید پر وہی ہے جو اللہ واحد و احد کو یکتا و صمد مانتا ہے اور حضور علیہ السلام کے فرمانے پر مانتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ جناب. ناظرین، عقیدہ توحید کی اہمیت، اس کی تفصیلات ہم نے جانی. اب اس کے تقاضے کیا ہیں یہ انشاءاللہ ہم جانتے ہیں. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ قرآن اور اسلام اور قرآن کا تصور توحید، اس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے سوال قاری صاحب کے لیے چھوڑا تھا کہ عقیدہ توحید کے تقاضے کیا ہیں جب بندہ اس پہ ایمان لے آتا ہے، توحید کو اختیار کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، تو اس کے بعد اس کی کیا کیا ذمہ داریاں، کیا کیا تقاضے ہیں؟ جی سر بھائی، اس سے پہلے میں پھر ذرا توحید پہ ذرا بات کرنا چاہوں گا کہ توحید باری تعالیٰ کیا ہے. قرآن پاک میں خود رب کائنات نے اس پر اپنی توحید کی خود اللہ پاک نے گواہی دی. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. رب کائنات نے اپنی توحید کی خود گواہی دی. فرمایا میں اس پہ شاہد ہوں. فرمایا اس پہ فرشتے بھی شاہد ہیں، اولو العزم علماء بھی شاہد ہیں. پھر آپ دیکھیں توحید کی 3 قسمیں ہیں. ایک توحید ربوبیت ہے، پھر توحید الوہیت ہے، پھر توحید ذات و صفات ہے. توحید ربوبیت کے اندر یہ ہے کہ بندہ یہ اس بات کو اقرار کرے کہ اس کائنات کا خالق کون ہے، اللہ ہے. اللہ پاک نے توحید ربوبیت کا آغاز ہی قرآن پاک سے کیا. پہلی آیت کے اندر الحمدللہ رب العالمین. پھر توحید الوہیت آپ دیکھیں جگہ جگہ، جس طرح جو میں نے آیت کریمہ پڑھی توحید الوہیت پر دال ہے. پھر اس کی ذات اور صفات کے اندر کوئی کسی کا اس کا شریک نہیں. ٹھیک، وہ ملک ہے، قدوس ہے، جبار ہے، ہاں وہ سمیع ہے، بصیر ہے. اگر کوئی اور سمیع بصیر ہے مخلوق میں تو وہ اس کی عطا سے ہے. حقیقی سمیع بصیر وہ ہے. تو جہاں تک بات ہے کہ تقاضے کی، تو تقاضے کے حوالے سے ایک اور بات میں عرض کروں گا کہ جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے مجدد صاحب کا قول بیان فرمایا، میں تاجدار صداقت کا قول بیان کرنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ آپ پہلے کس کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں یا مصطفیٰ کو مانتے ہیں؟ فرمایا پہلے میں مصطفیٰ کو مانتا ہوں. اگر میں نے مصطفیٰ کو نہ مانا ہوتا تو خدا کو کیسے مانتا؟ تو پھر رب کائنات کا قول بھی میں قرآن پاک کا بیان کر دیتا ہوں. رب کائنات نے خود فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. اے پیارے مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے. سبحان اللہ. تو یہ خود رب کائنات. تقاضے کے حوالے سے میں ایک بات آپ سے شیئر کرتا ہوں. حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس ایک غلام آیا. آپ تقاضے سارے سمجھ آ جائیں گے. آپ نے پوچھا بھی تیرا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی غلام کا کیا نام ہوتا ہے، جس نام سے پکاریں گے وہی نام ہے. تو کہا تو کھاتا کیا ہے؟ کہا جی غلام کی کیا اوقات ہے، جو کھلائیں گے وہ کھا لوں گا. کہا بھی پیتے کیا ہو؟ کہا جی جو پلائیں گے پی لوں گا. کہا تیرا سونے کا ٹائم کیا ہے؟ کہا جی غلام کی کیا اوقات ہے، وہ اپنی مرضی سے سوئے. تو بتانا مقصود حضرت ابراہیم بن ادم حیران ہو گئے کہ اس غلام نے غلامی کا حق ادا کر دیا. تو پھر بندے کا بندگی کا حق یہ ہے کہ وہ جناب اللہ کے ہر حکم کو مانے، ہر احکام پر سر تسلیم خم کر دے. تو رب کائنات کے کسی حکم پر چونو چرا نہ کرے. جس طرح قرآن نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو مصطفیٰ عطا فرما دے اس کے اختیار کر لے، اور جسے سرکار دو عالم منع فرما دے اسے منع ہو جائے. تو یعنی پھر تقاضا یہ ہے جس طرح قرآن نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فرمایا ہم نے جن و انس کو کس لیے پیدا کیا؟ فرمایا لیعبدون، وہ میری عبادت کریں. امام رازی نے بڑی پیاری بات لکھی. فرمایا لیعبدون کا معنی کیا ہے؟ فرمایا لیعبدون کے اندر یہ ہے کہ اللہ کی تعظیم وہ کرے،
اللہ کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کر لے. اور لیعبدون کے اندر امام راضی نے یہ بھی لکھا، فرمایا پھر اللہ کی جہاں تعظیم کرتا ہے، احکام پہ عمل پیرا ہوتا ہے، وہاں اللہ کی مخلوق سے بھی محبت کرے. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب، شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے، اس کی معافی نہیں ہے بالکل، اور مشرکین کے لیے جو وعید ہے وہ تمام تر دیگر جتنی بھی خطائیں ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، ان سے زیادہ اور بڑھ کر ہے. اس کے حوالے سے ذرا خاص طور پہ ارشاد فرمائیں کہ کس طرح شرک کرنے والوں کی سب سے مذمت پہلے قرآن تو کرتا ہے. شرک کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور یہ سمجھانا بھی بڑا ضروری ہے. جی، اور اس کو اس طرح سمجھانا ضروری ہے کہ ہر آدمی کو سمجھ بھی آ جائے. اللہ رب العزت کی ذات میں یا اس کی صفات میں کسی اور کو، ٹھیک، اللہ کے سوا کسی کو بھی اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں ذاتی طور پر شریک ماننا، برابر ٹھیک ماننا، ٹھیک، مخل ماننا، یہ بنیادی چیز ہے. یہ بنیادی تعریف ہے. اب اس پہ غور کیجئے. اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک، وہ اپنی شان کے ساتھ، اپنی علو مرتبت کے ساتھ کیسا ہے، جیسا ہے، ہم بلا کیف و کم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں. صحیح. اللہ رب العزت کی جو عبادت ہے، اللہ رب العزت کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا. صحیح. عبادت میں کسی کو شریک کرنا، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک بنانا ہے. اس کی ذات میں شریک بنانا، اس کی صفات میں شریک بنانا، اس کی عبادت میں شریک بنانا، متصرف فی الامور ہونے میں کسی کو اس کا شریک ماننا، یہ بنیادی طور پر شرک ہے. اب اس کو تھوڑا سا اور آسان کر دیتا ہوں. کفار کا اسلوب کیا تھا کہ انہوں نے جو اپنے ہاتھوں سے بت گھڑے ہوئے تھے جی، مختلف کاموں کے لیے، مختلف مقاصد کے لیے، کہ شادی نہ ہو تو یہ ہے، بیٹا نہ ہو تو یہ ہے، رزق میں تنگی ہو تو یہ ہے، بارش نہ ہو تو یہ ہے، سمجھ آ گئی، پھلوں میں نقصان سے بچنا ہو تو یہ ہے، جانور بچے نہ دے رہا ہو، ہر کام کے لیے. وہ 360 جو بنائے ہوئے تھے نا، وہ مختلف امور کے لیے بنائے ہوئے تھے. ٹھیک. اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وہ ان تمام بتوں کو ذاتی طور پر متصرف الامور مانتے تھے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا اس عقیدے کی بھی نفی فرمائی، اس عمل کی بھی نفی فرمائی، اور جو ان ساری چیزوں میں اس کے ساتھ شریک بنائے ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا اس کو کنڈیم کیا. مثلا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتا تو یہ زمین اور آسمان کا نظام خراب ہو جاتا. صحیح. ٹھیک. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، جیسے میں نے عرض کیا ہے، سورہ اخلاص اسی تمام طرح کے شرک کا رد کرنے کے لیے ہے. اب اگلی بات جو جہاں پہ آ کے تھوڑی خرابی اور جو سمجھنے والی ہے، ایک ہیں اللہ رب العزت کے مقرب بندے، انبیاء، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی امت کے صحابہ، اہل بیت، اولیاء اعظام. جی. ان میں اور جو بت گھڑے ہوئے اپنے ہاتھوں سے، جن کو ذاتی طور پر الہ معبود مان کر ان سے مانگا جاتا ہے، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وضاحت فرمائی. انہوں نے فرمایا کہ برا ہو ان کا، خوارج کا، کہ جو قرآن کی وہ آیتیں جو اللہ نے بتوں کی مذمت میں اتاری ہوئی ہیں، انہیں اللہ کے محبوب بندوں پر چشمہ کرتے ہیں. صحیح. اولیاء کو، نبی علیہ السلام کو ماننے والا، ان کو رسول ماننے والا، ان کو اللہ کا ولی ماننے والا، کسی بھی سطح پر انہیں اللہ رب العزت کی الوہیت میں، ربوبیت میں، عبادت میں، کسی چیز میں اس کے ساتھ شریک کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور اس کی گارنٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے حدیث پاک میں کہ تم میرے بعد دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے لیکن تم شرک نہیں کر سکتے. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے عقیدہ توحید کو، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو، اس کی ربوبیت کو قرآن مجید کی آیات کی صورت میں، خود اپنے مبارک کی صورت میں اتنا کرسٹل کلیئر کر دیا ہے اور اتنا واضح، صاف اور شفاف کر دیا ہے کہ ایک ادنا سے کم پڑھے لکھے ان پڑھ بندے کو بھی پتا ہے کہ خدا کون ہے، مصطفیٰ کون ہے اور اولیاء کون ہے. ٹھیک. اسے ان میں فرق معلوم ہے. بالکل. تو اس لیے یہ یعنی میں نے اپنی اس گفتگو میں اس کی وضاحت کے ساتھ ساتھ جو ایک پوری دنیا میں اولیاء کے چاہنے والوں کے لیے، نبی علیہ السلام کی تعظیم اور ان سے محبت کرنے والوں کے لیے جو تعظیم کے امور بجا لانے پر
جو ایک نفرت کا سامان ہے، جو شرک کے فتویٰ بازی کا سامان ہے، میں نے اس کو ایڈریس کیا ہے ٹھیک کہ اس کو سمجھنا چاہیے اور انصاف کے ساتھ اور قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ اس کو انصاف کی نظر سے بالکل ٹھیک. اور اس میں بھی جہاں جہاں اصلاح کی جی ضرورت گنجائش ہے جی وہ بالکل ضرور ہے، ہونی چاہیے، اس بالکل سے بھی ہونی چاہیے، بالکل انکار نہیں ہے اور وہ ضرور ہونا چاہیے. قبلہ پیر صاحب، شرک کی ہم بات کر رہے ہیں. بندہ اگر رب کے آگے نہیں جھکے گا تو کس کے آگے جھکے گا؟ جو بندگی کا وقار ہے، جو اس کی ڈگنیٹی ہے، جو اس کو وقار عطا کرتی ہے بندگی، وہ تو رب کی ہے. اور یہ جو شرک ہے بنیادی طور پر انسانی شرف کو، اس کے وقار کو بھی ڈیمیج کرتا ہے. وہ اگر رب کے علاوہ کہیں اس اپنے عمل کو کرتا ہے تو اس سے اس کی بندگی بھی ڈیمیج ہوتی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ جی دیکھیں، بالکل اللہ رب العزت نے اس انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا شاہکار بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت کر اور اس کے علاوہ کسی کو شریک مت ٹھہرا. اب یہ افضل و اعلیٰ مخلوق ہو کر اگر کسی غیر خدا کے آگے جھکتا ہے تو اس کا شرف اور وقار مجروح ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک. انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے. بعض لوگ ہیں وہ جانوروں کی پوجا کرتے ہیں، بعض لوگ ہیں وہ سورج آگ کی پوجا کرتے ہیں، طرح طرح کے معاملات، ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہیں. یا اس کے علاوہ بھی کوئی بھی انسان ہے جس کو اللہ نے شرف دیا ہے، عزت دی ہے، مقام دی ہے، وہ کسی کے آگے جھکتا ہے تو یہ اس کے لیے عزت والی بات نہیں. ٹھیک. اور دیکھیں، ہمارے دنیا داری کا ایک اسلوب ہے، ہم اپنے ملنے والوں کو، اپنی اولاد کو یہ تنبیہ کرتے ہیں کہ بار بار اذاکار رشتہ داروں کے ہاں یا دوستوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، ان کے گھروں میں. کیوں نہیں جانا چاہیے؟ کیونکہ بار بار جانے سے عزت کم ہوتی ہے. ٹھیک. یہ دنیا کا اصول ہے. لیکن بارگاہ خداوندی، بارگاہ یزدی، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں بار بار جھکنے سے، بار بار جانے سے عزت بڑھتی ہے، سبحان اللہ. وقار بڑھتا ہے، شرف بڑھتا ہے. اب جب کسی کے آگے جھکتے ہیں تو اس میں ہمارا وقار جو ہے مجروح ہوتا ہے. لیکن جب رب کی بارگاہ میں جھکتے ہیں اور سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بلند کرتے ہیں تو اس میں بندہ مومن کی شان بڑھائی جاتی ہے، عزت و وقار بڑھایا جاتا ہے. اور توحید کا جہاں تک تعلق ہے، ہمارے عرفاء یہ ایک بات بیان فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ جب مجھے پوچھا گیا کہ بایزید کیا لے کر آئے ہو، تو میں نے عرض کیا کہ میں توحید لے کر آیا ہوں. ساری زندگی توحید بیان کی ہے، لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگوائی ہیں. اسی لیے ہمارے تمام سلاسل میں طریقت کے اندر لا الہ الا اللہ پہ بڑا زور دیا جاتا ہے، نفی اسبات کا ذکر کروایا جاتا ہے. اس کی یہی بنیادی وجہ ہے تاکہ توحید پر کاربند رہا جائے. تو عرض کیا کہ ساری زندگی توحید بیان کی ہے، میں نے لوگوں کو اللہ کی بندگی کے اسلوب سکھائے ہیں. تو فرمایا گیا ایک مرتبہ تمہارے پیٹ میں درد ہوا تھا، تم نے کہا تھا کہ میں نے دودھ پیا ہے تو ہوا ہے. اس وقت یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ ہی نے کیا ہے؟ اللہ. یعنی یہ توحید کا امر ہے کہ ہمارے ہاں تکلیف، رنج، غم، دکھ، سکھ، یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں، اور کوئی بندہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا. صحیح صحیح. اور ذاتی طور پر یہ عقیدہ اس بات پہ قائم رہنا، یہی بندہ مومن کی شان ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ ہی کی بارگاہ میں جھکنا مجھے سکھایا گیا ہے. وہ کیا کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو اس لیے آج بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن ہمارے لیے لازم ہے عقیدہ توحید پر ہم کاربند رہیں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار احادیث مبارکہ سیاہ میں موجود ہیں اور تفسیر ابن کثیر میں موجود ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب صحابہ نے عرض کیا کہ مسلمان ہونے کے بعد میرے لیے کیا لازم ہے، تو فرمایا کہ اللہ کی توحید پر کامل رہنا، اللہ کی عبادت پر کامل رہنا، اللہ کی بندگی پر کامل رہنا. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اور اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کی جا سکتی، نہ ہی کوئی بندگی کے لائق ہے. لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. کیا بات. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. اور یہی بندہ مومن کی اساس ہے اور یہی ہمارے ایمان کی اساس ہے، یہی بنیاد ہے. بالکل ٹھیک. قاری صاحب آپ بھی اس حوالے سے کچھ ایڈ کرنا چاہیں مزید؟ محترم ڈاکٹر صاحب میں عرض کرتا ہوں جی اس حوالے سے کہ یہ جو شرک ہے نا، شرک جی یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ میں ہر گناہ معاف کر دیتا ہوں، جی. لیکن شرک جو ہے اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرتا.
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب معاشرے کے اندر یہی تو کہا تھا کہ شرک چھوڑ دو، یہ جو معبودان باطل جن کے سامنے تم جبین نیاز خم کرتے ان کو ترک کر دو اور اس وحدہ لا شریک کے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤ اور اسی کے سامنے دامان طلب دراز کرو۔ تو یہاں تک کہ مشرکین عرب جو روسا تھے وہ سارے آگے جمع ہو کے انہوں نے کہا جی آپ یہ کہنا چھوڑ دیں، ہماری لات و عزا کو خداؤں کو برا نہ کہیں، آپ کہتے ہیں تو جناب سارے خزانے لا کے آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے، آپ کہتے ہیں تو عرب کی خوبصورت عورت کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیتے ہیں، تو کہا جو آپ کہیں گے ڈیمانڈ آپ کی وہ پوری کریں گے، لیکن آپ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ عطا فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تم میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، مجھے کہو کہ اس وحدہ لا شریک کا میں پیغام نہ دوں تو یہ ناممکن ہے۔ جہاں شرک کے حوالے سے میں ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سورہ نساء کے اندر رب کائنات نے اس شرک کے حوالے سے بیان کیا، فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، فرمایا اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے جو معاملہ ہے اللہ کی ذات کے حق کے علاوہ کوئی بات نہ کرو، ایسی بات نہ کرو جو اس کے شایان شان نہ ہو۔ فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ، فرمایا جو عیسیٰ ابن مریم ہے وہ اللہ کے رسول ہیں اور کلمہ ہیں۔ فرمایا القاہا الی مریم روح من، اور جو ہم نے مریم علیہ السلام کو جو القاء کیا ہے وہ جناب روح القاء کی ہے۔ اور خاص جو بات عرض کرنا جو سرور یہ ہے، فرمایا ان کو کہا فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور سارے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ ٹھیک، مسلمان دیکھیں کیسا عظیم ہے کہ جناب وہ تو کہتے ہیں جناب ہم اپنے رسول کو مانتے ہیں، تمہارے رسول کو نہیں مانتے۔ مسلمان کا ترا امتیاز کیا ہے؟ فرمایا ہم ہر رسول کو مانتے ہیں۔ فرمایا ولا تقولوا ثلاثہ، اور تثلیث کے قائل نہ رہو، تین معبودوں کی بات نہ کرو، انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ اگر تم اپنی بہتری چاہتے ہو۔ فرمایا انما اللہ الہ واحد سبحانہ، فرمایا وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، بہت اہم موضوع ہے اور اس پہ ہم نے بہت سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ عقیدہ توحید کے اثرات انسان کی سیرت پہ، اس کے کردار پہ، اس کے اخلاق پہ، اس کی زندگی پہ کیسے رونما ہوتے ہیں، اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے، اس کی رونمائی کیسے ہوتی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ وقفے کے بعد پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ قرآن اور اسلام نعمت افطار ARYQ TV کی براہ راست ٹرانسمیشن لاہور اسٹوڈیو سے، اور بریک پہ جانے سے پہلے شرک پہ بہت خوبصورت گفتگو فرمائی اور اس کی ڈیفینیشن اور کن امور کو شرک کہا جا سکتا ہے اور کن کو نہیں کہا جا سکتا، یہ قبلہ مفتی صاحب نے رہنمائی فرمائی ہماری، اور مزید عقیدہ توحید کے اثرات انسان کی زندگی پہ، اس کے ذہن پہ، اس کی فکر پہ، اس کی سوچ پہ، اس کے دل پہ، اخلاقی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے کیا رونما ہوتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں جواب سے پہلے ابھی بریک کے دوران ہم سب کے بڑے مربی، محسن، مشفق اور چیئرمین ARYQ TV محترم حاجی عبدالرؤف صاحب نے خاص طور پر آپ کے لیے اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے PhD کی تکمیل پر آپ کو بہت مبارکباد، بہت شکریہ، میری طرف سے بہت شکریہ حاجی صاحب، یقیناً سب کا مان ہے ہمارے، اور ان کے ذریعے سے خاص طور پہ جو دین کی خدمت کا کام اس چینل سے ہو رہا ہے اور اس کی وہ سرپرستی فرماتے ہیں اور ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، ہمارے لیے اعزاز ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ عقیدہ توحید جیسے شروع میں عرض کیا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہ رب العزت کی محبت اور معرفت جو ہے بنیادی طور پر اس کی لذت اور چاشنی ایسی ہے کہ وہ انسان کو ایک سٹیج پہ آ کر خود اپنی ذات سے بے نیاز ہو کر صرف اپنے رب کی بارگاہ میں لے جائے۔ سبحان اللہ۔ صوفیاء اعظام نے عبادات میں اور طاعات میں جو درجات بیان کیے ہیں، روزے میں، نماز میں، ہر چیز میں، اب اس درجات میں جو سب سے اوپر کا ایک درجہ آتا ہے نا، مثلا روزے کی بات آتی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ اخص الخواص لوگوں کا روزہ کیا ہے کہ ان کے دل کے نہا خانے میں بھی رب کے سوا کسی کا خیال نہ گزرے۔ اللہ اکبر، واہ واہ۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو ان کی عبادت کا کمال اور معراج یہ ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث پاک کے مطابق، کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ ذکر ہوا کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، نماز کے دوران ان کے جسم سے میں پیوست تیر نکال دیا جاتا ہے، انہیں پتہ نہیں چلتا ہے۔
ایک تو اس کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہے، دوسرے نمبر پر عقیدہ توحید انسان کو بنیادی طور پر دنیا کے مصائب و آلام میں تنہا محسوس نہیں ہونے دیتا، اللہ اکبر، واہ واہ، رب اس ہر کو وقت اکیلا اس کے محسوس ساتھ، نہیں ہونے واہ دیتا، واہ واہ، اس کو بے تنہائی کا آسرا، احساس ختم ہو جاتا، اس کو بے آسرا محسوس نہیں کیا ہونے اچھی بات دیتا، کی، اسے واہ، کمزور محسوس نہیں ہونے واہ، دیتا۔ واہ۔ ایک چیز جہاں دشمن، مسائل، آلام، تکلیفیں جتنی بھی بڑھ کر آ جائیں، جتنی بھی بلند ہو جائیں، بندہ مومن کا عقیدہ توحید اسے پہاڑ جیسی استقامت کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں، کائنات کے سارے اسباب بے شک تمہارے ساتھ ہو گئے ہیں، لیکن ان اسباب کا خالق میرے ساتھ ہے، واہ واہ واہ، ان اسباب کا مالک میرے ساتھ ہے، ان اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والی ہستی میرے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے جا رہے ہیں تو وہ عقیدہ توحید کی چاشنی ہی تو ہے سبحان اللہ، کہ جس کے اوپر انہوں نے قائم رہے اور اللہ رب العزت نے اشیاء کی تاثیر کو بدل دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی محبت اور توحید پر وہ یقین کامل ہی تو تھا کہ اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری چلا دی۔ نبی علیہ السلام اپنی پوری زندگی میں حضور کے صحابہ، اہل بیت، حضرت امام علی مقام، اللہ سید اکبر، الشہداء واہ حضرت واہ، امام حسین علیہ السلام رضی یہ اللہ عنہ، توحید کی قوت یہ تھی اس سب جگہوں، توحید کی بالکل قوت ٹھیک، ہے، صحیح فرمایا، اور یہ اتنی پاور ہے ایک بندہ مومن کے ساتھ کہ دنیا کی کوئی اور قوت اس کا کیا مقابلہ بات، نہیں کر سکتی، اور اس کے ساتھ پھر یہ عقیدہ توحید اس کو جواب دہی کا تصور دیتا ہے، وہ زیادتی سے بچتا ہے، وہ ظلم سے بچتا ہے، وہ غبن سے بچتا ہے، وہ دوسروں کا حق مارنے سے بچتا ہے۔ کیوں کہ عقیدہ توحید کے لوازمات میں سے ہے کہ جس کو تو نے مانا ہے وہ مالک ہے، واہ واہ واہ، اور مالک کیا کا بات، مطلب یہ ہے کہ اسے اپنی ملکیت میں مکمل تصرف اور اختیار ہے۔ ٹھیک، تو وہ نہ صرف یہ کہ اس کے ذاتی تعلق کو رب کے ساتھ مضبوط کرتا ہے، بلکہ عملی زندگی میں اس کو ایک فریم کے اندر رکھنے میں بھی اس صحیح، کی مدد کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پیر صاحب کیا پیغام فرماتے ہیں آج کی اس گفتگو کی روشنی میں، کنکلوژن کیا نتیجہ نکلتا جی ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، جب ہمارے ایمان کی بنیاد توحید پر ہے تو عمارت جتنی مرضی بڑی ہو جائے وہ بنیاد کے سر پہ چلتی ہے، بے شک بے شک، بنیاد جتنی مضبوط ہوگی اسی قدر عمارت جو ہے وہ اچھی اور کامیاب ہوگی۔ ٹھیک، ہمارے تمام فرائض، واجبات، مستحبات اور سنن پہ چلنا، یہ تمام چیزوں کا جو مغز ہے اور جو بنیاد اور اساس ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ بے شک بے شک، جب ہم اس پر کاربند رہیں گے، وہ عقیدہ توحید ہی تھا کہ اجمیر کے ایک ٹیلے پہ بیٹھ کے غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا تھا، اور تمام قوتیں اس وقت کی جو ہیں وہ غریب نواز کے اپوزٹ تھی۔ صحیح، تمام قوتیں اس دور کی حضور خواجہ اپنے داتا علی حجویری علیہ رحمہ کے اپوزٹ تھی۔ ٹھیک، تمام قوتیں اس دور کی جو ہیں وہ بابا فرید الدین گنج شکر کے اپوزٹ تھی، صحیح، لیکن اس کے باوجود یہ عقیدہ توحید پر کاربند تھے، اور بنیاد ان کی اتنی مضبوط تھی، سب کچھ ہونے کے باوجود لا الہ الا اللہ کی کیا ضربیں بات، لگواتے رہے، کیا بات، اور محمد الرسول اللہ کی چاشنی سے لوگوں کے دلوں کو سیراب کرتے رہے۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاری صاحب کیا جناب فرماتے ہیں؟ جناب عزت محترم ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی سے میں عرض کرتا ہوں اس حوالہ سے کہ جو توحید ہے انسان کے اندر غنا پیدا کر دیتی ہے، توکل پیدا کر دیتی ہے، اور جو توحید ہے، دیکھیں توحید جب انسان کے اندر آتی ہے، جس طرح میں نے امام راضی کی تفسیر کے حوالے سے، لیعبدون کے حوالے سے بات عرض کی کہ اس میں اللہ کی محبت بھی آ جاتی ہے، اللہ کی مخلوق کی بھی محبت آ جاتی ہے۔ صحیح، جب توحید کا نور انسان کے وجود میں داخل ہوتا ہے، دیکھیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے گے، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں توحید کا ماننے والا نہیں تھا، نبی کی غلامی میں نہیں آیا تھا، تو میرا باپ خطاب مجھے 6 اونٹ دیتا تھا اور کہتا تھا اسے جا کے جاؤ جنگلوں میں چرا کے لاؤ، تو میں جناب ایک اونٹ کو پکڑتا تھا، دوسرا بھاگ جاتا تھا، دوسرے کو پکڑتا تھا، تیسرا بھاگ جاتا تھا، تو میں جناب میرا باپ مجھے مارتا تھا، تجھے اونٹ چرانے بھی نہیں آتے؟ فرمایا جب توحید کی دولت ملی، نبی کی غلامی کی دولت ملی، فرمایا کہ 6 اونٹ تو 6 اونٹ تھے، پھر میں نے 26 لاکھ مربع میل پر میں نے حکومت کی اور پوری امت کو میں نے صراط مستقیم پہ کھڑا کر دیا۔ کیا بات، اور پھر آپ نے جناب نہ صرف زمین پر، ہوا، آگ، پانی، مٹی پہ حکومت کی، نہ صرف جسموں پہ بلکہ دلوں پر بھی حکومت کی۔ اور سرور بھائی جب توحید کا نور آ جاتا ہے نا، اس صحابی کو دیکھیں کہ پہلے جناب کئی بچیاں زندہ درگور کر رہا ہے، اور وہ جب نبی کی غلامی میں آتا ہے، توحید کو مانتا ہے، تو جناب وہ پورا پاؤں بھی زمین پہ نہیں رکھتا، ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چلتا ہے۔ پوچھا بھی کیا ہوا؟ کہا مجھے ڈر لگتا ہے کیوں چونٹی نیچے نہ آ جائے۔ اور سرور بھائی توحید کے حوالے سے آخری بات یہ عرض کرتا ہوں، سیدہ کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، سیدہ پاک نے جو عبادت کی ہے توحید کا حق ادا کیا۔ آپ سردی کی لمبی راتیں ہیں اور جناب آپ سجدہ کرتی ہیں، اور جب پہلا سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا ادھر مؤذن اذان دے دیتا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، ٹھنڈی آہ بھرتی ہیں کہ مالک تیری راتیں چھوٹی ہیں، ایسی لمبی رات بنا
تیری بندی ایک پورا سجدہ تو کر سکے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب، آپ کا بہت شکریہ. رموز علی قلندری صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ابھی ہم کلام آپ سے آخر میں لیتے ہیں، اور سلسلہ انتخاب کلام میں آج ہمارے عہد کی بہت معتبر، بڑی قابل احترام، اور دعا کیجیے اللہ ان کو صحت و عافیت سے رکھے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رہے، جناب ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب. اور ان کی ایک نعت آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ سمجھو کہ سب دکھوں سے شفا ہو گئی مجھے، سمجھو کہ سب دکھوں سے شفا ہو گئی مجھے، جب دل دکھا ہے نعت عطا ہو گئی مجھے. واہ 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 سبحان. جب دل دکھا ہے نعت عطا ہو گئی مجھے، مجھ کو کسی سے پوچھ کے جانا نہیں پڑا، مجھ کو کسی سے پوچھ کے جانا نہیں پڑا، وہ راہ گزر ہی رہنما ہو گئی مجھے، وہ راہ گزر ہی رہنما ہو گئی مجھے. میں ایک مشت خاک تھا اور وہ بھی منتشر، میں ایک مشت خاک تھا اور وہ بھی منتشر، شیرازہ اس گلی کی ہوا ہو گئی مجھے، شیرازہ اس گلی کی ہوا ہو گئی مجھے. حاصل تمام عمر کی بینائیوں کا تھی، حاصل تمام عمر کی بینائیوں کا تھی، دزدیدہ ایک نظر جو روا ہو گئی مجھے، ماشاءاللہ، دزدیدہ ایک نظر جو روا ہو گئی مجھے. حاصل تمام عمر کی بینائیوں کا تھی، دزدیدہ ایک نظر کے روا ہو گئی مجھے. سیرت کے آئینے پہ نگاہ جم کے رہ گئی، سیرت کے آئینے پہ نگاہ جم کے رہ گئی، یاد ان کی ایک ایک ادا ہو گئی مجھے، یاد ان کی ایک ایک ادا ہو گئی مجھے. سمجھو کہ سب دکھوں سے شفا ہو گئی مجھے، جب دل دکھا ہے نعت عطا ہو گئی مجھے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملیں گے. کلام شامل کرتے ہیں جناب رموز علی قلندری ہمارے ساتھ تشریف. ماشاءاللہ تیرے دن بہار پھرتے ہیں اس گلی کا، اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں مانگتے تاجدار کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، لاکھوں قدسی ہے خدمت پر، اور لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے عاشق ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں ذرا پڑے گا، اس گلی کا گدا
ताजदार फिरते हैं वो सुहेला लाजार फिरते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है सारे महीनों से, है सारे महीनों से निराला शान रमजान। मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान।